الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین. کل دو نشستوں میں تعارف قرآن کے ضمن میں جن عنوانات پر گفتگو ہو چکی ہے ان میں سے ایک تشنا رہا قرآن حکیم کی ترتیب اور تقسیم. اس کی تدوین کے بارے میں گفتگو ہماری مکمل ہو چکی تھی کہ قرآن حکیم کی تدوین 3 مراحل میں مکمل ہوئی. اولا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی ہی کے حکم سے قرآن مجید کو مرتب کر دیا اور اس مرتب شکل میں امت کو منتقل کیا. ترتیب معین ہو چکی تھی لیکن وہ کتابی شکل میں ما بین الدفتین جمع نہیں ہوا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کے دوران جب بہت سے حفاظ شہید ہو گئے جنگ یمامہ میں تو تشویش پیدا ہوئی کہ قرآن حکیم کو کتابی شکل کے اندر مرتب بھی کر لیا جائے، جمع کر لیا جائے. چنانچہ یہ کام حضرت ابوبکر صدیق کے عہد خلافت میں پورا ہو گیا اور اس کے لیے مصحف کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تجویز پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے طے کیا. لیکن اس کے چونکہ ابھی پڑھنے کے انداز میں لوگوں کو کافی آزادی دی گئی تھی کہ اپنے اپنے لہجے کے مطابق لوگ پڑھ سکتے ہیں، تو اس سے محسوس ہوا کہ اب اس کے لکھنے کے انداز میں بھی فرق آ رہا ہے. تو اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کا ایک اسکرپٹ، ایک رسم الخط جو متفق علیہ ہو، اجماعی ہو، وہ طے کر دیا جائے. چنانچہ یہ تیسرا مرحلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں طے پایا. اسی لیے اس کو اب مصحف عثمانی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ رسم الخط اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طے ہے. اس کے آفیشل نسخے تیار کیے گئے اور بڑے بڑے شہروں میں جو بھی اس وقت اس مسلمان ممالک تھے ایک نسخہ بھیج دیا گیا اور باقی نسخے جو ہیں وہ تلف کر دیے گئے. تو اس طریقے سے گویا کہ ربع صدی کے اندر اندر یہ تینوں مرحلے جو ہیں مکمل ہو گئے ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا سب تسلیم کرتے ہیں کہ جو قرآن آج ہمارے پاس ہے وہ وہی ہے بعینہ جو محمد الرسول اللہ نے اپنی امت کو دیا تھا. البتہ جہاں تک قرآن کی ترتیب اور تقسیم کا تعلق ہے بعض باتیں تو میں بیان کر چکا ہوں، ان کا صرف اجمالی اعادہ کروں گا. نمبر 1 یہ کہ قرآن کی جو بیسک یونٹ ہے، بنیادی اکائی، وہ آیت ہے. آیت کو ہم جملہ نہیں کہہ سکتے، آیت کو ورس نہیں کہہ سکتے، مصرع نہیں کہہ سکتے، اس کی اسی اصطلاح کو ہمیں ریٹین کرنا ہوگا. آیتیں چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں. آیتیں صرف حروف مقطعات پر بھی مشتمل ہیں اور مرکبات ناقصہ پر بھی مشتمل ہے. پورے جملے کی ایک آیت بھی ہے اور کئی جملوں پر ایک آیت بھی مشتمل ہے. یہ تمام امور توقیفی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف علیہ. ان میں کسی کے اجتہاد کو، کسی منطق، کسی گرامر، کسی نحو، کسی بیان کے کسی اصول کو کوئی دخل نہیں.
جہاں تک آیتوں کی تعداد کا تعلق ہے وہ مختلف فی ہے، وہ اتفاقی نہیں ہے، اس لیے کہ 6,500 کے لگ بھگ آیات ہیں۔ فرق کیوں ہے؟ ایک بڑا فرق اس وجہ سے واقع ہو جاتا ہے کہ تمام سورتوں کے آغاز میں جو آیت بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اس کے ضمن میں ایک اختلاف ہے کہ آیا ہر مرتبہ اس آیت کو کاؤنٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ صرف ایک سورت ہے سورہ توبہ جس کے شروع میں آیت بسم اللہ نہیں ہے، باقی 113 سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ تو بعض حضرات اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کاؤنٹ نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ تو در حقیقت صرف سورتوں کے درمیان فصل اور فرق قائم کرنے کے لیے یہ آیت بسم اللہ لکھ دی گئی ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ جو اس پہ اختلاف ہوگا تو 113 کی عدد کا فرق تو اسی سے واقع ہو جائے گا۔ بعض اور مقامات پر بھی آیات کی تعداد میں قدر اختلاف ہے وہ روایات کی بنیاد پر، کسی شخص کو خود یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی فرق کر سکے، تبدیلی کر سکے۔ بہرحال 6,500 کے لگ بھگ آیات ہے قرآن حکیم کی، آیتیں مل جل کر سورتوں کی شکل میں ہیں۔ ان کی تعداد متفق علیہ ہے 114۔ سورت سور سے بنا ہے، سور کے معنی فصیح ہے، گویا کہ ہر سورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم، معرفت، حکمت کا ایک شعر ہے۔ سورتوں میں آیات کے باہمی ربط کے حوالے سے اس کے معنی کے اندر اور اس کی حکمتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ربط آیات، اور جس طریقے سے کہ مختلف موتیوں کو پرو دیا جائے ایک دھاگے میں، اس سے ہار وجود میں آئے، جو ترتیب ہوگی موتیوں کی اس سے ان موتیوں کا حسن دوبالا ہو جائے گا۔ ایسے ہی معاملہ آیات قرآنیہ کا ہے کہ جو ایک سورت کے اندر ہے اور ہر سورت کا ایک مرکزی مضمون یا عمود ہوتا ہے اور تمام آیتیں اس سے منطلق اور اس سے منسلک ہوتی ہیں۔ ان سورتوں کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا، دور صحابہ میں ہمیں صرف ایک اصطلاح اور ملتی ہے، حزب اور یا منزل۔ وہ اس سہولت کے لیے کہ اگر ایک ہفتے میں پورا قرآن ختم کرنا ہو، اس کی تلاوت مکمل کرنی ہو تو روزانہ ایک حزب پڑھ لیا جائے۔ یہ چونکہ دور صحابہ میں بھی مذکور ہے، لہذا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حسن موجود ہے، یعنی یہ کہ نہ تو یہ قباحت ہے کہ سورتوں کو توڑا گیا ہو، بلکہ پوری صورتیں شامل ہیں۔ کوئی مصنوعی مساوات قائم کرنے کی کوشش نہیں ہے، کوئی حزب نسبتاً تھوڑا سا زیادہ بڑا ہے، کچھ تھوڑا سا چھوٹا ہے، لیکن تقریباً مساوی ہے۔ خام خواہ کی کوئی مصنوعی مساوات قائم کرنے کی کوشش نہیں ہے، اور اس کے باوجود یہ حسن موجود ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر ہم علیحدہ رکھ دیں کہ وہ پورے قرآن حکیم کے لیے ایک دیباچہ اور مقدمہ ہے، تو پہلے حزب یا پہلی منزل میں 3 سورتیں، دوسرے میں 5، تیسری میں 7، چوتھے میں 9، پانچویں میں 11، چھٹی میں 13، یہ سیڑھی ہے بالکل۔ اور جو آخری حزب مفصل کہلاتا ہے، اس میں چونکہ آخری بارے میں آپ کو معلوم ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں تو تعداد 65 ہے، وہ بھی جو آخری تعداد ہے 13 اس کا ملٹیپل ہے۔ بہرحال یہ حزب یہ بھی دور صحابہ میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ البتہ جو مزید تقسیم کی چیزیں ہمارے ہاں معروف ہیں وہ بات کی چیزیں، رکوعوں میں طویل صورتوں کو تقسیم کیا گیا تاکہ ایک رکعت میں اگر طویل صورت میں سے کوئی آیات پڑھنی ہے تو اس طرح پڑھی جائیں کہ مضمون ٹوٹے نہ۔ یہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں یہ کام ہوا ہے اور بڑے غور و فکر سے ہوا، اور واقعتاً محسوس ہوتا ہے کہ معنوی جو ربط اور تعلق ہے اس کو مضمون رکھا گیا ہے۔ لیکن جو دوسری تقسیم ہمارے ہاں معروف ہو گئی ہے وہ پاروں کی ہے۔ اول تو یہ معلوم نہیں کہ یہ تقسیم کب ہوئی ہے، مجہول الزمان ہے یہ۔ نمبر 2 یہ کہ اس میں یہ زیادتی بھی نظر آتی ہے کہ سورتوں کی فصیلیں توڑ دی گئی ہیں، گویا کہ ایک مصنوعی مساوات قائم کرنے کے لیے کہ 30 دن میں اگر قرآن مجید ختم کرنا ہو، ہر مہینے میں ایک ختم قرآن کو شخص کرنا چاہے تو روزانہ ایک پارہ پڑھ کر، لیکن یہ کہ اس میں وہ حسن موجود نہیں ہے، بلکہ یہ قباحت موجود ہے کہ سورتیں کاٹ دی گئی۔ اس کے بعد اب جو بات مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ قرآن حکیم کی ترتیب اور تقسیم کے ضمن میں ایک اور حقیقت سامنے آئی ہے، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم کی سورتوں کے گروپس ہیں۔ اب یہ چونکہ ایک بالکل
بعض یہ قریب کا معاملہ ہے، اس سے پہلے یہ ذکر موجود نہیں تھا۔ اول تو یہ بات بھی مان لیجئے کہ قرآن مجید میں ترتیب اور نظم، اس کے بارے میں ہمارے اسلاف نے نہ کوئی زیادہ محنت کی اور نہ انہوں نے سمجھا کہ اس میں کوئی خاص ربط ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ کہ عہد حاضر میں مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں ایک ایسے عالم پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نظم قرآن کو اپنا خاص موضوع بنایا کہ یہ جو آیات باہم جوڑی گئی ہیں تو آخر کوئی حکمت ہے، صورتوں میں جو ربط قائم کیا گیا ہے یقیناً حکمت پر مبنی ہے، ورنہ سب سے سیدھی ترتیب تو جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا یہ ہوتی ترتیب نزولی سے قرآن کو مرتب کر دیا جاتا۔ لیکن یہ کہ صورتیں آپ کو معلوم ہے طویل صورتوں میں ایسا بھی ہے کہ وہ ایک وقت میں نازل نہیں ہوئی بلکہ متعدد اوقات میں، اور سورہ بقرہ جو ہے وہ تقریباً 2 سال میں اس کی جو تنزیل ہے وہ مکمل ہوئی۔ تو پھر کچھ آیتوں کو جوڑنا، کس کو کہاں رکھنا ہے کس کو کہاں رکھنا ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے، تو یہ چیزیں حکمت سے خالی تو نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے اس کو خاص اپنا موضوع بنایا اور ان کے سامنے بعض حقائق آئے ہیں، وہ حقائق ہیں جو اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس میں ایک اشکال ہو سکتا ہے، اسے میں چاہتا ہوں کہ پہلے رفع کر دوں کہ یہ چیز اگر ہمارے اسلاف کے نظر میں نہیں آئی اور ان کی توجہ ادھر نہیں ہوئی تو یہ تو گویا کہ ایک بڑی مشکوک سی بات ہوگی۔ قرآن مجید کے علم کے ضمن میں گویا کہ متقدمین کے فہم پر ہمیں کچھ تان کرنا ہوگا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں خود حضور نے جو فرمایا لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوئے، ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار کے پڑھنے سے اس پر کوئی پرانا پن، کوئی بوسیدگی طاری نہیں ہوگی، ولا یشبع منہ العلماء، اور کبھی اہل علم اس سے سیری محسوس نہیں کریں گے۔ تو قرآن مجید لا تنقضی عجائبہ، جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، تمدن آگے بڑھ رہا ہے، علم انسانی جو ہے مادی فزیکل سائنسز کا علم آگے بڑھ رہا ہے، قرآنی حقائق اور مبرہن ہو رہے ہیں اور واضح ہو رہے ہیں اور نکھر رہے ہیں۔ بہت سی باتیں ہمارے اسلاف کے علم میں نہیں آ سکتی تھی، اس لیے کہ ابھی انسانی معلومات کا دائرہ بہت ہی محدود تھا۔ ذوالقرنین کون تھے؟ اب چونکہ تاریخ مفسرین کے علم میں نہیں تھی تو سکندر اعظم کو سمجھا گیا کہ ذوالقرنین ہے، حالانکہ سکندر کی شخصیت اور ذوالقرنین کی وہ شخصیت جو قرآن میں بیان ہوئی ہے دونوں میں کوئی مناسبت ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے کا معاملہ یہ کہ نظم قرآن کا ایک پہلو کہ جو ابھی پوری طریقے سے آشکارا نہیں ہوا تھا، یہ دور وہ ہے کہ جس میں اللہ کی فضل و کرم سے وہ بات بھی کھل کر سامنے آئی ہے، اور اس سے در حقیقت توثیق ہو رہی ہے حضور کے اس فرمان کی کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوگے۔ انسان محنت کرے گا، کوشش کرے گا، یہ ہیروں کی ایک ایسی کان ہے جس میں سے اور ہیرے نکلتے چلے جائیں گے۔ اس کے ضمن میں ایک بات تو میں نے آپ سے کل عرض کر دی تھی اور آج پھر بھی کہی ہے، سورتوں میں بھی ایک ربط ہے، آیات جو سورتوں کے اندر جوڑی گئی ہیں، پھر سورتیں اکثر و بیشتر جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں بھی کل میں نے آپ کو دی تھی۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ یا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے۔ ہم نے ہر شے کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اگرچہ اس کو کیونکہ قرآن مخلوق نہیں ہے ہم اس پر اس کا اطلاق نہیں کریں گے، لیکن من كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اس میں اس قدر کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصول اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں میں بھی یہ صورتوں کے بھی جوڑوں کی شکل میں ہونا یہ بہت ہی اظہر من الشمس ہے۔ بعض جگہوں پر تو اظہر من الشمس ہے، بعض جگہوں پر ذرا تدبر کر کے بات معلوم ہوتی ہے۔ البتہ کہیں کہیں آپ کو نظر آئے گا کچھ منفرد صورتیں بھی ہیں، اور ان میں سے بعض یہ جب دوران ترجمہ یہ چیزیں آئیں گی تو اب میں صرف اس وقت حوالہ دے سکوں گا، بڑی تیزی سے ہمیں چلنا ہوگا۔ اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ذہن میں یہ حقائق بیٹھ جائیں۔ بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے 3 صورتوں کے گروپ ہیں، ان میں سے 2 کے مابین تو نسبت زوجیت کامل ہے، بلکہ یہ سمجھ لیجئے نسبت زوجیت کہتے کس کو ہے؟ 2 چیزیں مل کر کسی مقصد کی تکمیل کریں، ان دونوں میں ایسی نسبت ہونی چاہیے ریسیپروکل
کہ وہ ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے اور کسی مقصد کے حصول کے لیے ان کے مابین ایک تعلق قائم ہو، یہ زوجیت ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں جب صورتیں آتی ہیں جوڑوں کی شکل میں، تو کسی مضمون کا ایک رخ وہ ایک صورت میں آ جائے گا، اس کا دوسرا رخ دوسری صورت میں آ جائے گا، اور دونوں مل کر، جسے ہم کہتے ہیں تصویر کے دونوں رخ، وہ رخ مکمل ہو جائیں گے، بات پوری ہو جائے گی۔ البتہ بات جگہوں پر ہے کہ تین صورتوں کے سب گروپس ہیں۔ میں اس معاملے میں گروپ کا لفظ ریٹین کر رہا ہوں، اس لیے کہ قدیم تو یہ تصور تھا نہیں، جدید اصطلاح ہے، تو اس میں چونکہ بہت سے الفاظ انگریزی زبان کے اب اردو میں آ گئے ہیں کہ اس کی جگہ کوئی اور بہت ہی کوئی کوشش کر کے لفظ آیا جائے تو وہ شاید زیادہ عام فہم نہیں ہوگا یا عام فہم ہے۔ تو گروپس اور سب گروپس، چھوٹے گروپ بڑے گروپ، تو یہ چھوٹے گروپ جو ہے تین صورتوں کے، ان میں سے دو کے مابین تو نسبت زوجیت بتمام و کمال ہوگی، اور تیسرے کی حیثیت ضمیمے کی ہوگی۔ اس کی مثالیں بعد میں آئیں گی۔ البتہ یہ جو ضمیمے ہوتے ہیں خود ان کے، یا جو دوسری منفرد صورتیں ہیں، خود ان میں آپ کو فصل کے ساتھ نسبت زوجیت مل جائے گی۔ اس سے آگے چلیے، اب اصل ہے وہ شے جس کو میں آج چاہتا ہوں بیان کرنا۔ قرآن حکیم کی صورتوں کی ایک گروپنگ اس اعتبار سے سامنے آئی، کچھ صورتیں مکی پھر مدنی، پھر مکی پھر مدنی، پھر مکی پھر مدنی، پھر مکی پھر مدنی۔ ایسا کیوں ہے؟ بڑی قابل غور بات ہے، اس میں کوئی حکمت ہے۔ اور عجیب بات یہ سامنے آئی، اس اعتبار سے بھی قرآن کے 7 گروپ بنتے ہیں، ہر گروپ میں ایک یا ایک سے زائد مکی صورت، اور پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں، ایک گروپ پورا ہو گیا۔ دوسرے گروپ میں پھر ایک یا ایک سے زائد مکی صورت، پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں، وہ پھر گروپ مکمل ہو گیا۔ یہ گروپ بھی قرآن حکیم میں 7 ہے۔ یہ گروپ جو ہے قرات کے لیے نہیں ہے، یہ گروپ کے معنوی تقسیم ہے، غور و فکر کے اعتبار سے، کہ ہر گروپ کا ایک عمود ہے، ایک مرکزی مضمون ہے، اور جس طریقے سے صورتیں دو مل کر ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں، اسی طرح ہر گروپ کی مکی اور مدنی صورتیں مل کر ایک بڑے مضمون کی تکمیل کرتی ہیں۔ اس طریقے سے گویا کہ یہ قرآن مجید میں 7 گروپ ہیں بڑے بڑے، جو کہ جس میں کہ صورتیں جو ہیں وہ جمع کی گئی ہیں۔ مثلا میں اب آپ کو اشارتاً بتا دوں، پہلے گروپ میں سورہ مکی جو ہے وہ صرف ایک ہے، سورہ فاتحہ، تعداد میں تو ایک ہے، وہ اپنے حجم کے اعتبار سے چھوٹی بھی ہے لیکن بہت بھاری صورت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، محض اس سورت کو بھی قرآن عظیم کہا گیا ہے۔ لیکن ایک سورت مکی سورہ فاتحہ، پھر 4 طویل ترین سورتیں مدنی، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ۔ دوسرے گروپ میں 2 سورتیں مکی، 2 مدنی، الانعام، الاعراف مکیات، الانفال، التوبہ مدنیات۔ تیسرا گروپ چلتا ہے، 14 سورتیں مسلسل چلی جا رہی ہیں مکی، سورہ یونس سے، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، چلتے جائیے، سورہ حجر، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، سورہ حج اور سورہ مومنون، 14 سورت۔ اب آئی ایک مدنی سورت، سورہ نور۔ یہ تیسرا گروپ مکمل ہو گیا۔